السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ احزاب کے دوسرے رکوع کی تلاوت کروں گا اور آخر میں ہم ہمیشہ کی طرح کچھ قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ۔
وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ آئیے اب ہم چند ایک آیات کے قواعد بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یا ایہا الذین، الف پر مد ہم لمبا کریں گے اور یا پر تشدید 2 بار ہم خوب اچھی طرح اس کو ادا کریں، الف کو یا میں ملائیں۔ یا ایہا الذین، ہا کو ہم اس ہا کو ہم سمپل ادا کرتے ہیں، زال کو نرم ادا کرا جائے گا اور باریک ادا کریں گے، نرم اور باریک ادا کریں گے، زال زال، اور چونکہ زال کے بعد
یا ہے اس لیے ہم ایک الف کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ آمنوا اذکروا اللہ، پھر ہم دیکھیں کہ زال کو ہم نرم اور باریک ادا کریں اور را کو ہم پر ادا کریں گے۔ اور را پر اگر پیش ہو، را پر اگر پیش اور زبر ہو تو ہم را کو ہمیشہ پر ادا کرتے ہیں، را پر اگر زیر ہو تو ہم را کو باریک ادا کرتے ہیں۔ نعمت اللہ، اللہ کے لام سے پہلے چونکہ زبر ہے اس لیے اللہ کے لام کو ہم پر کریں گے۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کے لام کو ہم پر کرتے ہیں۔ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو ہم اللہ کے لام کو باریک ادا کریں گے۔ جیسے میں پڑھ کے بتاتا ہوں، نعمت اللہ، نعمت اللہ، اس طرح سے اللہ کے لام کو ہم پر ادا کریں گے، موٹا پڑھیں گے۔ علیکم، حروف حلقی میں سے عین، اس کو حلق سے خوب اچھی طرح عین کو ادا کریں۔ کاف باریک ادا ہوتا ہے۔ اذ جاءتکم، جیم پر مد ہے اس لیے ہم اس کو کھینچیں گے، یہ مد متصل کہلاتا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ جاءتکم جنودن، دال پر غنہ ہوگا چونکہ دال کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، حروف حلقی کے علاوہ حرف ہے اس لیے ہم دال پر غنہ کریں گے۔ فَأَرْسَلْنَا، را ساکن ہو تو اس سے پہلے کی حرکت کو دیکھتے ہیں، ما قبل حرکت کو ہم دیکھتے ہیں۔ چونکہ را سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو را کو ہم پر کرتے ہیں۔ دوبارہ سے میں سمجھاتا ہوں، اگر را ساکن ہو تو ما قبل حرکت کو دیکھتے ہیں، اگر ما قبل حرکت زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر کریں گے۔ ما قبل حرکت زیر ہو، را سے پہلے زیر ہو تو ہم اس کو باریک ادا کرتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا، یہاں پر دیکھیں را کے نیچے چونکہ زیر ہے اس لیے ریحًا را کو ہم باریک ادا کریں گے۔ ہا کو ہم شارپ ادا کرتے ہیں، اس ہا کو ہم شارپ ادا کرتے ہیں۔ واو، چونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملونہ میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملونہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اور لام اور را کا ادغام جب ہوگا تو غنہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ یا، میم، نون کا جب ہم ادغام کریں گے اگر حرف ہو تو ہم ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی ہوگا، چونکہ یہاں پر واو ہے تو اس لیے ہم ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ادا کریں گے، یعنی کہ ادغام کے ساتھ ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور غنہ کریں گے۔ جیسے میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، ہم اس کو جب نون واو میں ملائیں گے تو ہم فوراً اس کو ملا کر آگے نہیں بڑھیں گے بلکہ ہم ایک الف کی تاخیر کریں گے۔ جیسے میں بتاتا ہوں، ریحًا وجنودا لم، ریحًا، اس طرح سے ہم غنہ کریں گے، ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ اور آگے دیکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملونہ میں سے لام ہے تو لام کو جب ہم یہاں پر ادا کریں گے تو نون کا ادغام لام میں ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ ہم یہاں پر دیکھیں، نون کا ادغام لام میں کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، یعنی کہ لام پر ہم ایک الف کے برابر تاخیر نہیں کریں گے، اس کو فوراً ادا کر کے آگے بڑھیں گے۔ جیسے میں یہاں پڑھ کر بتاتا ہوں، ریحًا پر دیکھیں کہ کس طرح غنہ ہوتا ہے اور لام پر دیکھیں آپ کے غنہ نہیں ہوگا۔ تو میں دونوں کو پڑھ کے بتاتا ہوں ایک ساتھ، ریحًا وجنودا لم، وجنودا لم،
صرف لام کو ہم ادا کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ ادغام تو ہوگا، نون کا ادغام لام میں ہوگا، لیکن ہم غنہ نہیں کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، ترونہا، تا باریک ادا کریں گے، را چونکہ را پر زبر ہے اس لیے ہم را کو پر کریں گے، ہا ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے یہاں پر وقف کریں گے چونکہ ہا کے بعد الف ہے۔ وکان اللہ، اللہ کاف کو باریک ادا کریں گے، اللہ کے لام کو یہاں بھی پر ادا کریں گے چونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ بما تعملون بصیرا، صاد پر کیا جائے گا، اور آخر پر جب ہم وقف کریں گے تو دو زبر ہے اس لیے ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے یہاں پر وقف کریں گے۔ دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ آخر پر جب ہم وقف کریں گے تو جب دو زبر ہو تو ہمیشہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پر وقف کیا جائے اور دو زبر ہو، آخر پر جہاں پر وقف کیا جائے اور دو زبر ہو تو وہاں پر ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔